تو نبی علیہ السلام نے قربان، اور یہی قربانیوں کا سبق صحابہ کرام نے سیکھا، انہوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانی۔ سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان قربانیاں دینے والوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تھا۔ ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے امیر تیز لوگوں میں شمار پا، 2 دکانیں تھیں ان کی تجارت، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور تہمت لگے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری 2 دکانیں ہوتی تھی اور تم اتنے امیر آدمی کہلاتے تھے، آج کی سال میں میرے سامنے بیٹھے ہو۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا، اس کے بدلے میرے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ آ گیا، مجھے دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں نصیب ہو گئے، سب نعمتیں نصیب۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر اللہ نے اسلام کا سب سے پہلا بیان اس امت میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ 2 روایتیں، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے، ایک اسماء بنت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے۔ دونوں فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے۔ صدیق اکبر اللہ عنہ نے ان سے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اس دین کی بات کفار کے سامنے بھی پہنچائیں۔ فرماتی ہے کہ اس وقت 38 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ صدیق اکبر اللہ عنہ کے مطالبہ پر محبوب نے فرمایا بہت، چنانچہ وہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کلمہ بڑھا، خط بیان کرنا شروع کر دیا اسلام کے بارے۔ کفار نے مارا، اتنا مارا، ہجوم ہو گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کو ہوش نہ رہا، انکانشیس ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سرداروں میں سے سردار تھا، اس نے اتنا زیادہ مارا، آج صدیق راوی روایت فرماتی ہے کہ اس کا جوتا 23 تہوں سے بنا ہوا کا چمڑے، اس نے وہ جوتا اتارا اور سینہ صدیق اکبر اللہ کے چہرے پہ مارتا تھا، اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ آنکھ پہ لگ رہا ہے یا کان پہ لگ رہا ہے یا ناک پہ لگ رہا ہے۔ اس نے اتنے جوتے مارے کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آنکھ اور ناک کا پتہ نکلتا۔ فرماتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ لیتے ہوئے تھے، یعنی پڑے ہوئے تھے نیچے، وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلتا تھا، وزنی تھا، پیٹ پر اوپر چڑھ کر اچھل کے پھر نیچے گرتا تھا۔ متعدد بات میں ان کے پیٹ کے اوپر اس طرح اپنی زردیں لگا رہی، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر۔ اس وقت کسی نے بتایا تو بنو تمیم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے، اب انہوں نے آ کر ان کو اٹھانا چاہا تو اٹھتے نہیں تھے، وہ تو جیسے لاشتی ہوتی ہے، کپڑا بچھایا اور کپڑے کے اوپر بوری میں جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح بوری میں ڈالتے اٹھا کے لیتے، اور جاتے ہوئے گئے اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے اس کا بدلہ لیجیے۔ وہاں گئے گھر میں تو 1-2 دن تو ہوش نہیں آیا، گھر والے پریشان، قبیلے والے پریشان، دل آخر جب ہوش آیا، کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلا سوال یہ کیا اپنی ماں ام خیر سے، امی نبی علیہ السلام کے حال کا کچھ پتا؟ امی میرے محبوب کے حال کا کچھ پتا ہے؟ جب کو باقی لوگوں نے سنا جو قبیلے کے تھے مگر مشرک تھے، وہ یہ سن کر چلے گئے، اب ماں باقی رہ گئی۔ ام خیر نے کہا کہ بیٹے تیری یہ حالت ہو گئی، تجھے اتنا مارا گیا، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے، اور تو اس وقت ان کا نام لیتے، چلو کچھ دودھ پی لو، کچھ کھا لو، تم نے اتنے دیر سے نہیں کھایا، قسم اٹھا لی جب تک میں اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کھاؤں۔ اللہ عاشق صاحب
یہ بشراق کی حالت ہوئی. اب وہ حیران ہے. خیر کہنے لگی کہ میں اب کیسے معلوم کروں کہ تمہارے محبوب کے پال میں ہے؟ کہنے لگے کہ جمیل کے خواستے لے جائیے. یہ عمر خطاب لانا کی بہن جمیل بنت خطاب، ان کے پاس جائے، حکم سے پوچھے. خیر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ جی مسلمانوں کے پیغمبر صاحب وہ ایمان لا چکی تھی مگر اپنا ایمان چھپاتی تھی. مجھے کیا پتا کون کہاں پہ ہے، تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا پس ذرا ہوش میں آیا، کہنے لگے چلو میں بھی توبہ پرسی کر لیتی ہوں. وہ اس بہانے جمیل ساتھ آ گئی اور آ کر صدیق پلانوں سے پوچھا کہ آپ کی حال میں. ان کا آگے سے جواب کہ نبی علیہ السلام تو کس حال پہ ہے، کہاں پہ؟ سننے کا تمہاری والدہ سن رہی ہے. مان لے کہ میری ماں کی فکر نہ کرو، تم مجھے بتاؤ میرے محبوب کا نام. سنوں نے سمجھا کہ معقول بات ہے. وہ کہنے لگی کہ داریار کم میں ہے. فرمان لگے کہ مجھے لے چلو، میں جب تک محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں. اب دو عورتیں، رات کا وقت ہے، خود چلا نہیں جاتا. ایک نے ایک بالو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بالو پکڑا اور اس طرح وہ ٹیک لگا کر جلتے جلتے، حالانکہ چہرہ سوجا ہوا ہے، تہم لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت پہ جلتے جلتے دار ارقم میں پہنچے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی دار ارقم میں پہنچے، نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر پر جھکے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا ہے. محبوب کا دل اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے تینار صدیق کے ماتھے پہ بوسہ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ جھک گئے اور وہ بھی ابو بکر کے اسی جگہ پر بوسہ دیتے جہاں محبوب نے بوسہ دیا تھا. صحابہ بھی اسی جگہ پر بوسہ، سب چوم رہے ہیں. دین کی خاطر آپ نے مشقتیں اٹھائے. اس وقت ابو بکر صدیق نے جب محبوب کو دیکھ لیا دل مطمئن ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کہ میری والدہ خیر مجھے لے کر آئی ہے، اگر آپ دعا فرما لیں تو یہ بھی ایمان قبول کرے. دین کا گاؤں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ابو بکر صدیق کی والدہ وہی پر ایمان لے. اب یہ واقعہ کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو ہے ایذا پہنچائی نہیں تھی. ایک ہی دن بدھ کا دن ہے، یہ صبح میں نبی علیہ السلام کو اسی طرح جو ہے تکلیف پہنچائی گئی اور شام میں ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی گئی. قدرت سے حضرت حمزہ اللہ نے شکار کھیل کرائے کہ کچھ نے کہا جی کہ آپ میں پتلویے کے ساتھ تو آج یہ معاملہ ہوا. پھر انہوں نے بھی ایذا پہنچانے والوں سے بدلہ لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے اور انہوں نے آ کر بھی ایمان قبول کر لیا. یہ 39ویں بندے تھے اور اگلا دن کی میراث کا تھا. رات محبوب بن دعا فرمائی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن خشاب میں سے کسی کو ایمان کی توفیق عطا. اور جمعرات کے دن عمر لانوں بھی حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور 40 دنتوں کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو مسجد حرام میں عبادت کی توفیق عطا.